نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 8ویں شاخ اور عنوان ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، ہمارا یہ موضوع کافی دنوں سے چل رہا ہے اور میں اس حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات سے ایمانیات کو بیان کر رہا ہوں، ایمان کی 8ویں شاخ کو بیان کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کس طرح لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات دی ہے، کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے۔ قرآنی آیات کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو بالتفصیل بیان کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں۔ آج اس حوالہ سے ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے، سو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایمان کی 9ویں شاخ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد ایمان اور اس کی شاخوں کو سمجھنا ہے۔ ایمان کے ذریعے اسلام کی حقیقت کو جاننا، اس کی حقانیت کو جاننا ہے، اللہ عز و جل کی ذات بابرکات کا قرب حاصل کرنا ہے، مومن اور مسلم کے فرق کو سمجھنا اور جاننا ہے۔ اسی طرح اسلام کی حقانیت کو جاننا، اس کا ادراک حاصل کرنا، فہم حاصل کرنا، ایمان مفصل اور اس کے تقاضوں سے کما حق ہو واقفیت اور تعارف حاصل کرنا ہے، اور اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے ایمانیات کے تمام درجوں اور شاخوں کا ادراک حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ عزیزان محترم، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان کی تمام شاخوں کو بالتفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ ایمانیات جو ہے مذہب اسلام کے اندر ایک بنیادی شے ہے۔ اگر ایمان نہیں تو اسلام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان کا جو مقام ہے وہ کسی اور چیز کا مقام نہیں ہے۔ ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان۔ اگر یہ بنیادی چیز ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم خالی ہیں۔ خالی خولی اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ میں ایمان کی تمام شاخوں کو دھیرے دھیرے گریجولی آپ حضرات کے سامنے رکھتا جاؤں۔ اس طرح میرے علم کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہم سب کو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ 66 سے 72 تک، پارہ 16 سے میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ اسی حوالہ سے ان کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، جن میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ اور حوالہ جو تھا وہ موجود تھا۔ اس سے آگے سورہ مریم سے آگے قرآن پاک فرماتا ہے، اسی حوالہ سے اسی موضوع کو بیان کرتا ہے۔ یہ موضوع بہت پھیلا ہوا ہے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ موضوع بیان ہوا ہے، تو میں نے تو چند آیات کا انتخاب کیا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ تو آج اسی حوالہ سے ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے اولم یرل انسان، اولم یرل انسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر۔ قرآن پاک اللہ پاک کا اتنا باکمال کلام ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اس کا ایک ایک حرف اتنا باکمال۔ اولم یرل انسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کیا ہم نے اسے ایک نطفے سے بنایا، صرف ایک نطفے سے، پانی کا ایک حقیر سا نطفہ۔ اللہ اکبر۔ اولم یرل انسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر وہ تڑاک پھڑاک باتیں کرنے لگ گیا۔ تھا بالکل مہین سا قطرہ، ننھا منا قطرہ پانی کا، اور اب تڑاک پھڑاک باتیں کرنے لگ گیا، سبحان اللہ، اور جھگڑنے لگ گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگ گیا، ہمارے بارے میں جس نے اس کو پیدا کیا حقیر نطفہ سے، پانی کے حقیر قطرہ سے پیدا کرنے والی ہم ہیں، ہماری ذات ہے۔
ہمارے بارے میں وہ جھگڑنے لگا، باتیں کرنے لگا، تراک پھراک باتیں کرنے لگا، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، نَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں مسیدہ ہو جائیں گی، من یحیی العظام، عظام ہڈیاں، یحیی زندہ ہونا، تو من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں مسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ قل، اے پیارے نبی بتا دو ان کو کہہ دو، سمجھا دو، ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دو۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ان کو وہی زندہ کرے گا، وہی پروردگار، وہی خالق کائنات، وہی رب، وہی مولا، کائنات کا خالق و مالک، وہی الہ، پروردگار اللہ، وہی پیدا کرے گا۔ کہہ دو ان کو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، ہر قسم کی پیدائش کو جانتا ہے۔ انسانوں کو بھی اس نے پیدا کیا، جانور بھی اس نے پیدا کیے، پودے بھی اس نے بنائے، آسمان کی وسعتیں اس نے بنائی، زمین کی پستیاں اس نے بنائی، فضا کی بہاریں اس نے پیدا کی۔ ساری کی ساری کائنات کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہے، تمام مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، وہ پیدا کرنا جانتا ہے۔ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سورہ یاسین کی آیت 77 تا 79، 3 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ بیان کیا ہے پارہ 23 سے۔ اس سے آگے قرآن پاک فرماتا ہے کہ اولم یروا ان اللہ الذی، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں سمجھا، اس بات کا ادراک نہیں کیا، اس بات کو نہیں سمجھے وہ لوگ؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، ولم یعی بخلقہن، ولم یعی بخلقہن، اور ان کو پیدا کر کے وہ تھکا نہیں، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پیدا کرنے میں اس کو، اپنی ان مخلوقات کو پیدا کرنے میں ذرہ برابر بھی اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ بقادر علی، تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر تھک جائے گا؟ بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ بلا، ہاں ہاں ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، ہاں ہاں بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سورہ احقاف کی آیت 33-34 تھی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، اور جن ان کو سامنے کیا جائے گا، کفروا انکار کرنے والوں کو، علی النار آگ کے سامنے، جب آگ دوزخ کے کنارے پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا لا کر، الیس ھذا بالحق، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ دیکھو سامنے دوزخ کی آگ بھڑکتی، اس کے شعلوں کو دیکھیں گے تو پوچھا جائے گا ان سے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا دنیا میں تم انکار کیا کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں 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 ہاں، ہمیں اپنے پروردگار کی قسم ہے، ہمیں رب کی قسم ہے، یہ تو بالکل ٹھیک تھا، یہ تو سچ تھا، ہم تو بھلیکے میں رہے، ہم ادراک نہ کر سکے، ہم فہم نہ کر سکے، ہم سمجھ نہ سکے۔ قالوا بلا، ہاں ہاں، وربنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، یہ تو سچ ہے، یہ تو حق ہے۔ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم ہے ہمیں کہ یہ حق ہے۔
قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو کہا جائے گا کہ اب یہ مزے چکھو. قالا، کہا جائے گا فذوقوا العذاب، اب اس عذاب کا مزہ چکھو، ذوق ذائقہ چکھو. فذوقوا العذاب، عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے، تم اس عذاب کا انکار کرتے تھے، تم اس کو مانتے نہیں تھے، تمہیں اس کا ادراک ہوتا نہیں تھا، تم سمجھتے نہیں تھے. کہتے تھے کہ ہم کیسے، ہماری ہڈیاں کیسے دوبارہ بن جائیں گی، ہماری ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ارے وہ تو تمہاری پور پور کو درست کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، جس نے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے تمہیں، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 اور 34 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ بیان کیا. تو اس سے آگے عزیزان محترم قرآن پاک نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی، اور غور و فکر کی دعوت دیتے فرمایا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک حقیر قطرہ منی سے پیدا کیا گیا، اور جو خدا اتنا خوبصورت، اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور جسم والا لمبا تڑنگا انسان ایک قطرہ حقیر سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ کیا اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا شبہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر بات پر قادر ہے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.